وما من دابة في الأرض، اور زمین میں چلنے والے حیوان، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور اپنے بازوؤں سے اڑنے والے پرندے، الا امم امثالکم، یہ سب تمہاری طرح مخلوق ہیں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے، ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ سب اپنے رب کی جانب جمع کیے جائیں گے، والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے وہ سب اندھیروں میں بھٹک کر بہرے اور گونگے ہو گئے ہیں۔ من یشاء اللہ یضلل، جسے اللہ تبارک و تعالی بے راہ کر دے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، تو کون ہے اسے جو سیدھی راہ پر کرے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم سب کا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے یا قیامت تم پر آ جائے، اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، تو کیا تم سب اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، تو جس چیز کے لیے تم پکارو گے وہ چاہے گا تو اسے ہٹا دے گا، وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم جو شریک ٹھہراتے ہو جس کو اس کو بھول بھال جاؤ گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول لوگوں کی جانب بھیجے ہیں، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، چنانچہ ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری میں پکڑا، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور عاجزی کر سکیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو وہ عاجزی کرتے، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ عاجزی کرتے، ولیکن قست قلوبہم، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے، وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور ان کے اعمال کو شیطان نے مزین کر دیا۔ فلما نسوا ما ذکروا به، پھر وہ سب جس کی نصیحت کی گئی تھی وہ بھول گئے، فلما نسوا ما ذکروا به، پھر جو انہیں نصیحت کی گئی تھی جب اس کو بھول گئے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر طرح کا دروازہ کھول دیا۔ پھر سے اس آیت کا ترجمہ دیکھیے، فلما نسوا ما ذکروا به، پھر جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی جب اس کو بھول گئے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر قسم کے دروازوں کو ہم نے کھول دیا، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھی اس پر اترانے لگے، اخذناہم بغتۃ، تو اچانک ہم نے اسے پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، تو وہ سب مایوس ہو گئے، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، چنانچہ ظالم لوگوں کی جڑیں کاٹ دی گئیں، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں پروردگار عالم کی ہے۔
قل أرأيتكم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم سب کا کیا خیال و حال ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی سننے کی طاقت لے لے اور دیکھنے کی طاقت بھی چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو کون ہے اللہ کو چھوڑ کر کے معبود جو اس کو تم کو دے دے۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، تو ذرا غور تو کیجئے کہ کس طرح ہم نشانیوں کو بالکل کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ اعراض کر رہے ہیں۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم سب کا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا اعلانیہ آ جائے، هل يهلك إلا القوم الظالمون، تو کیا ظالم لوگوں کے علاوہ بھی ہلاک کیے جائیں گے؟ کیا ظالم لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے رسولوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، جنت کی خوشخبری بنا دلانے والا، جنت کی خوشخبری سنانے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تو ان کے فسق کی وجہ سے عذاب پہنچے گا۔ اب دیکھیں اس آیت میں غور کیجئے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیتا ہے یا عالم الغیب ہیں، اس آیت میں غور کیجئے خود آپ اور اس کا نتیجہ نکالیے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا تمہارے لیے کہ میرے پاس اللہ کا خزانہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کا خزانہ ہے، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں یہ تم سے کہتا ہوں کہ میں علم کا غیب جانتا ہوں، غیب کی بات جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، مگر جو کچھ میری طرف وحی کی جاتی ہے اسی کی میں پیروی کرتا ہوں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون، تو تم سب کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تو تم سب کیوں نہیں غور کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیے جن کو اپنے رب کی جانب جمع ہونے کا خوف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیے جن کو اپنے رب کی جانب جمع کیے جانے کا خوف ہے۔
لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ ان کو یعنی اللہ کو چھوڑ کر ان کے لیے نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ سب تقوی اختیار کرے۔ ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو نہ اپنی مجلس سے دور کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، اور ان کا حساب آپ سے نہیں لیا جائے گا، ان لوگوں کے حساب کے متعلق آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ہی آپ کے حساب کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ فتطردہم فتکون من الظالمین، پھر بھی اگر آپ نے ان کو اپنی مجلس سے نکال باہر کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس میں یہ ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مالدار صحابی بھی آتے تھے اور غریب نادار لوگ بھی آتے تھے، تو یہ نہ ہو کہ جو اللہ، چاہے وہ مالدار ہو، غریب ہو، فقیر ہو، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو سب برابر ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک امیر اور غریب ہونا یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک جو معیار ہے تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، ایمان ہے، تقوی، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معیار ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کو اپنی مجلسوں سے نہ نکالیے، اگر نکال دیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، چونکہ غریب فقیر لوگوں نے ایمان لایا تھا، تنگ دست لوگوں نے ایمان لایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں وہ لوگ آتے تھے تو بڑے مالدار سردار چودھری حضرات ان پر حقیرانہ نگاہ ڈالتے تھے اور حقیرانہ گفتگو کرتے تھے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے ہم آزماتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے ہم آزماتے ہیں تاکہ یہ کہیں کہ ہمارے درمیان سے انہی لوگوں پر اللہ نے فضل کیا ہے۔ کیا ہم لوگوں کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں پر احسان کیا ہے؟ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، تو کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزار بندوں کو جانتا ہے؟ تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معیار ہے، تقوی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، ایمان ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی جو گزارے گا، اللہ کے حکامات کے مطابق جو زندگی گزارے گا، اللہ کے نزدیک معیار رہی ہے، اللہ کے ہاں انہی کا مقام و مرتبہ بلند ہے۔ امیری یا غریبی اللہ کے نزدیک یہ معیار نہیں ہے۔ تو بھائیوں اور دوستو، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک یا انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بخشی تو پورا قرآن کا ترجمہ کیا جائے گا۔